امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک موعظہ۔ لوگو، تمہاری بازگشت خدا کی طرف ہونے والی ہے، پس جو اچھے یا برے کام یہاں کسی نے کیے ہیں وہ سب وہاں اس کے سامنے ہوں گے۔ لوگو، تمہاری موت بہت سرعت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہی ہے، ان قریب یہ تم کو پکڑ لے گی اور فرشتہ موت تمہاری روح قبض کر لے گا، پھر تم اکیلے قبر میں جا کر لیٹ جاؤ گے۔ منکر و نکیر تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے سوالات کریں گے۔ یہ امتحان بڑا سخت ہوگا۔ پہلے وہ تمہارے رب کے متعلق پوچھیں گے، پھر نبی کے متعلق جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، پھر اس دین کے متعلق جس پر تم تھے، پھر اس کتاب کے متعلق جو خدا کی طرف سے تمہارے لیے بھیجی گئی تھی، پھر اس امام کے متعلق جسے تم دوست رکھتے تھے، پھر تمہاری عمر کے متعلق سوال ہوگا کہ کن کاموں میں صرف کی، کیا کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ پس ذرا اپنے نفس پر غور کرو اور امتحان سے پہلے جواب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم مومن ہو، دیندار ہو، سچوں کے پیرو ہو، دوستان خدا کے دوست ہو، تب تو تمہاری زبان ٹھیک ٹھیک جواب دے گی اور خدا کی طرف سے تم کو جنت کی بشارت ملے گی۔ ملائکہ بہشت کی خوشبوؤں کے ساتھ تمہارا استقبال کریں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو زبان لڑکھڑا جائے گی، جواب نہ دے سکو گے۔ ایسی حالت میں دوزخ کی خبر دی جائے گی۔ عذاب کے فرشتے آئیں گے اور دوزخ کا گرم پانی اور سڑاندی پیپ ان کے ساتھ ہوگی۔ اے بنی آدم، مرنے کے بعد بڑا سخت وقت آ رہا ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کے دل درستے ہوں گے، سخت رسوائی کا سامنا ہوگا، سور پھونکا جائے گا، قبروں سے لوگ نکالے جائیں گے، سب کے نفس گھبرا رہے ہوں گے۔ اس روز نہ کوئی فدیہ قبول ہوگا اور نہ کوئی معذرت سنی جائے گی اور نہ کوئی توبہ قبول ہوگی۔ اس روز تو نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ سزا سے مل کر رہے گا۔ لوگو، گناہوں سے بچو جن سے خدا نے تمہیں روکا ہے، اور شیطان کے مکر و فریب سے بچو اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ صحیفہ سجادیہ کا مختصر تعارف۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں جتنی اہمیت آپ علیہ السلام کی نمازوں اور عبادتوں کو حاصل ہے، اتنی ہی اہمیت آپ علیہ السلام کی دعاؤں کو بھی حاصل ہے، اور شاید کسی بھی معصوم سے اس طرح کی دعائیں نقل نہیں ہوئی ہیں جس طرح کی عظیم دعائیں امام سجاد علیہ السلام سے نقل کی گئی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جناب ابو حمزہ سمالی کی دعائے سحر، جس میں درس معرفت کے ساتھ عرض مدعا کی وہ کیفیت پائی جاتی ہے جس کا غیر معصوم نہ تصور کر سکتا ہے اور نہ وہ سلیقہ پیدا کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی دعاؤں کا سب سے بڑا مجموعہ صحیفہ کاملہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے، جسے زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، جس کے مطالعے سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی دعاؤں کا فلسفہ وہ نہیں تھا جو ہمارے یہاں کی دعاؤں کا ہوا کرتا ہے کہ انسان غرض اور مقصد کے موقع پر ہاتھ پھیلا کر معبود سے کچھ زندگانی دنیا کا سامان طلب کر لے اور پھر کام نکل جانے کے بعد مصلا لپیٹ دے اور دست دعا گرا دے، بلکہ آپ علیہ السلام اپنی دعاؤں کو عرض مدعا سے زیادہ عرض بندگی کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ یہ فلسفہ دعا دراصل حاجت کا پورا ہونا نہیں، بلکہ پروردگار عالم کی عظمت کا احساس اور بندے کو اپنی ذلت کا ادراک ہونا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک نقطہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے دعا کو صاحبان ایمان کے لیے تعمیر کردار اور ظالمین کے خلاف احتجاج کا بہترین ذریعہ قرار دیا ہے، اور اپنی دعاؤں کے ذریعے ان مطالب کا اعلان فرمایا ہے جن کا اعلان دوسرے انداز سے ممکن نہیں تھا۔ واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جو کام حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبوں سے لیا ہے، وہی کام ہمارے چوتھے امام علیہ السلام نے اپنی دعاؤں سے لیا ہے، اور اس طرح واضح کر دیا کہ علی علیہ السلام کا کام پیغام الہی کا پہنچا دینا اور ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ہے، چاہے حالات سازگار ہوں یا نامساعد، اور اگر زمانہ منہ موڑ لیتا ہے تو اس سے منہ پھیر کر مالک کائنات کو مخاطب بنا کر اس سے حالات کی فریاد کی جاتی ہے، اور اس طرح حالات کی تنقید کو دعاؤں کی شکل میں ایک دستاویز بنا کر محفوظ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام کی دعائیں روز جمعہ یا دیگر دعاؤں سے مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔